یہ ساری کی ساری باتیں جو آج کے دور میں کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی چومنے پر جھجک کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے تو ایک مرتبہ تو چومنا لازم بنتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں عیسائیوں کا دین منسوخ ہو چکا، ان کا مذہب ختم ہو چکا کہ جب اسلام آ گیا تمام مذاہب باطل ہو گئے، لیکن یہودی اور عیسائی اپنے اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں۔ تو ہم کیوں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اس بات پر تذبذب کا شکار ہو جائیں اور کہیں کہ چومنا ہے، نہیں چومنا، چومنا کیا ہے، ثواب ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں بات یاد کر دوں، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تو یہ بھی جائز کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل دہرایا، یہ عمل فرمایا۔ لیکن سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے اپنے دو ناخون پاک کو دیکھا، تو ان ناخون پاک پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ان دو ناخونوں کو دیکھا تو اس میں دائیں طرف لا الہ الا اللہ اور بائیں طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے محبت میں ان دونوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو، کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہوا پایا تب انہوں نے اس کا عمل کو دہرایا، اب تو لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ عمل کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ تو حضور والا قابل توجہ ہے یہ بات کہ خالق کے کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ نے انہیں لکھا ہوا دکھایا تو انہوں نے چوم لیا۔ تو کیا ہم ان کی سنت پر عمل نہ کریں کہ خالق کے کائنات نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ انہوں نے لکھا ہوا دیکھا، ہم آج بھی انہی کی سنت پاک کو عمل کرتے ہوئے، انہی کی سنت پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل دہراتے ہیں کہ خالق کے کائنات نہیں لکھا ہوا لیکن تیرے پیارے پیغمبر نے اسے چوما ہے، ہم اس کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو ایک دلیل کی صورت میں بات پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص عمرے پر جاتا ہے وہ صفا مروہ پر دوڑتا ہے۔ صفا مروہ پر کیوں دوڑتا ہے؟ کیا خالق کے کائنات نے حکم فرمایا؟ یہ بعد میں حکم فرمایا لیکن پہلے نہیں فرمایا۔ حضرت بی بی ہاجرہ دوڑ، آج تو نہیں دوڑ رہی، آج تو وہ نہ کسی کی تلاش کر رہی ہیں، نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوڑے، دونوں کام نہیں ہو رہے، لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ تو آج بھی ہم ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو جب چومنے کی بات آئے تو ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے طریقے کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت اور ان کے طریقے پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آج سے یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے اور اس بات پر بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی دفعہ بھی نام لیا جائے آپ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم ایک مرتبہ، وگرنہ جتنی دفعہ نام آئے آپ چومیں، بے شک آپ چومیں، لیکن اگر کم از کم ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آئے تو انسان اپنے انگوٹھوں کو چوم کر یوں آنکھوں سے لگائے اور اس کی سنت پر عمل کرے۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو باقی جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ خالق کے کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ اپنے کرم سے ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔